اندر اس جیسی کوئی کتاب موجود نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیے۔ دنیا کے اندر یہ کافر، یہ دین کے دشمن، جن کے دل کے اندر حسد اور بغض اور کینہ اور عداوت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو دیکھ کر سب کچھ ماننے کے باوجود صرف حسد کی بنا پر انکار کر دیا۔ آج بھی دنیا کفر اس بات پر پریشان ہے، وہ ادھر سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے ڈھونڈی کوششیں کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، پیچھے سے آئیں وہ آگے سے آئیں۔ یہ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ کتاب۔ آج میں درس میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے متعلقہ ہے۔ یہ جو سویڈن والوں نے، بدبختوں نے، کمینوں نے جو ذلیل حرکت کی، چلو اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ مسلمانوں کے اندر پھر جذبہ پیدا ہو گیا، انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جس بدبخت اور کمینے نے یہ جسارت کی ہے اور قرآن کی بے حرمتی کی ہے، ان قریب میرا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا، دنیا دیکھے۔ لیکن ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج میں قرآن کے حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے حقوق کتاب و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 بڑے بڑے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر مکمل ایمان لایا جائے۔ اس پر قرآن پر ایمان کے بغیر آپ جتنی مرضی اس کی تلاوت کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رسول کا اقرار کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، تو پھر جب قرآن پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اے میری امت کے لوگوں، میری امت میں سے جو بھی شخص مرد ہو یا عورت اس کتاب کا، اس قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو کم از کم 10 نیکیاں عطا کرتے۔ 10 نیکیاں کم از کم۔ رمضان میں تو پتہ نہیں کتنی مل جاتی، خلوص زیادہ ہو تو پتہ نہیں کتنی مل جاتی، 100 200 300 400 500 600 700 تک حدیث میں بیان ہوا ہے۔ آگے فرمایا بغیر حساب کے۔ بعض لوگوں کا تقویٰ اور خلوص اتنا ہوتا ہے کہ ان کو ایک نیکی کا بغیر حساب کی اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کفر وہ اتنے متحرک ہیں، جتنی ریسرچ قرآن پر انہوں نے کی ہے شاید ہم نہیں کر سکے۔ آج امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر ان کے ریسرچ سینٹروں میں قرآن پر PhD کروائی جا رہی ہے، قرآن پر، بخاری شریف پر۔ وہ ہیں مستشرق، ہیں تو پڑھے لکھے لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مستشرقین انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے قرآن پر، حدیث پر۔ دنیا داری کے لحاظ سے وہ ان اصولوں کو اپنا کر کامیاب ہے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر، بولیے ذرا، قرآن پر ایمان لانا۔ اللہ قرآن میں فرماتے آمن الرسول
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے جس پر رسول خود بھی ایمان لاتے، رسول بھی ایمان لاتے، اس پر مومن بھی ایمان لاتے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ اس قرآن پر ایمان لیں. دوسرا حق یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، بہت بڑا حق ہے اس کا. میرے سمیت آپ سب لوگ ذرا غور کریں، جیسا لیں، ابھی جیسا لیں ذرا کہ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، ہم روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں. آپ ذرا اپنا جائزہ خود لیں تو جواب اتنا اچھا نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر رہے. قرآن اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، قرآن پڑھنا اللہ کی بھی سنت ہے. سب سے پہلے اللہ نے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ فرماتے نتلو، ہم اس کی تلاوت کرتے. اور قرآن کی تلاوت کرنا نبیوں کی بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ حکم دیا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت کرو. نبی پاک کا حکم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اقرأوا القرآن. صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آپ سرکار نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے. تو یہ 2-3 دن پہلے جمعرات والے دن قصور شہر میں ایک بڑی ہستی تشریف لائی تھی، مولانا حافظ مسعود عالم صاحب فیصل آباد والے، جو پیچھے سے سڑک پر رکھے ہیں. بہت بڑے سکالر، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث اور میرے استاد. 5 سال میں نے ان سے پڑھا ہے. بڑے عظیم انسان. ہمارے قصور شہر میں وہ جمعرات کو یہ لاری اڈے میں الغنی میرج ہال وہاں تشریف لائے. حاجی عمران صاحب کے بیٹے نے حفظ کیا تھا. انہوں نے بڑا نقطہ بیان کیا، توجہ کرنا. صحابہ کرام کے حوالے سے عرض کرتے توفیق دے. اور یہ قرآن پڑھے، اپنے گھروں کے اندر پڑھے. جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آئے گی، برکتیں بھی آئے گی. بلکہ اگر صبح کا ٹائم پڑھے نا تو اللہ فرماتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں. فجر کا وقت اللہ کو اتنا محبوب ہے. فجر کے وقت جب گھروں میں یا کہیں بھی بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی نازل ہوتے. تو دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. تیسرا حق قرآن پر عمل کرنا، جو تلاوت کے اندر بھی بیان ہو چکا ہے. قرآن پر عمل کرنا. عمل سے زندگی، یہ شعر تو ہم بڑا سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. عمل سے زندگی بنتی ہے،
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو سینے سے لگاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ، انشاءاللہ پوری دنیا میں چھا جاؤ گے۔ قرآن پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ساری دنیا خسارے میں، چار لوگ، چار کام کرنے والے وہ اس سے بچیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کہتے ہیں ساری دنیا خسارے میں ہے، لیکن وہ خسارے سے بچے گا جس نے ایمان قبول کیا، پھر نیک عمل کیے۔ قرآن پر عمل کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ تین حق ہو گئے، چوتھا حق توجہ کرنے، توجہ، قرآن کی تبلیغ کرنا جو ہم نے چھوڑ دیے۔ تہجد کو قرآن پڑھتے ہیں، شام کو قرآن پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، کسی اور کو قرآن کی تبلیغ کرتے ہی نہیں۔ قرآن کی تبلیغ، وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کرنا۔ اللہ بھی حق ہے، اللہ کا کلام بھی حق ہے، اللہ کے نبی بھی حق ہے، اور نبی کی حدیث بھی حق ہے۔ قرآن اور حدیث حق ہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تبلیغ فرض ہے۔ قرآن کی تبلیغ کرو اور اپنے گھر سے آغاز کرو۔ آج گھروں کے گھر بے نماز، کتنی مرتبہ نماز کا حکم ہے قرآن میں؟ گھروں کے گھر بے نماز۔ حاجی صاحب کو تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، لیکن کتنے عرصے سے ان کا پورا گھرانہ بے نماز، بیوی بے نماز، بچے بے نماز، کبھی کہتا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ سے دعا بھی کیا کر اور تبلیغ بھی کیا کر، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ بیٹا اٹھو، دنیا کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی کچھ کرو، نماز پڑھو، اور ان کو بتاؤ کہ شیطان روزانہ جادو کرتا ہے بندے پر۔ میرے نبی کی حدیث ہے، جب بندہ سو جاتا ہے نا تو شیطان 3 گرے لگاتا ہے، 3۔ وہ ایسے سمجھے کہ شیطان بندے کو جادو میں جکڑ لیتے ہیں۔ تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا جادو ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا حل، واحد حل فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اب 1 دن گزرا، 2 گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، یہ مسلسل جادو ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں رحمت برکت نہیں ہوتی۔ دعا بھی کرے، تبلیغ بھی کرے، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے دکانداروں کو، دائیں بائیں اپنے دوستوں کو محبت سے تبلیغ کرے، آؤ یار نماز پڑھے۔ وہ نہ بھی پڑھے تو تیرا فرض ادا ہو جائے۔ تو یہ چوتھا حق ہے قرآن کی تبلیغ کرنا۔ اور 5واں حق، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تھوڑی بہت ہماری بھی ہے، اصل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو بطور قانون عملاً ملک میں نافذ کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آج حکومت پریشان ہے، پوری ٹیم پریشان ہے، اور عوام پر بوجھ، یہ چیز مہنگی، یہ مہنگی۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ بجلی اور مہنگی کر دی انہوں نے، اور بجلی کے بعد گیس اور مہنگی کرنی ہے۔ کتنی کو مہنگی کرو گے؟ لوگ تو ظلم میں پس گئے، تم اصل مقصد کی طرف نہیں آتے۔ IMF کے سامنے رکوع اور سجدے اور ترلے اور منتے۔ آپ چلو اداروں سے رابطہ کریں، لیکن اللہ سے بھی رابطہ رکھیں۔ اللہ سے رابطہ رکھو گے تو کام ذرا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک حد ملک کے اندر، ایک حد، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایک حد کو نافذ کر دیا جائے
تو 40 دن رحمت کی بارش ہوتی رہے، اتنی ہریالی اس سے نہیں آئے گی جتنی برکت ایک حد کو نافذ کرنے سے آئے۔ تم کیا سمجھتے ہو قرآن؟ آؤ مسلمانوں اور خاص کر پاکستان کے حکمرانوں، حکومت وقت، وزیر خزانہ، پرائم منسٹر پاکستان اور ان کی کابینہ، یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے جب ہم کسی کو حکومت دیں تو یہ ان کا فرض ہے، وہ حکومتی سطح پر نظام صلاۃ کی شکل میں، نظام زکوٰۃ کی شکل میں، امر بالمعروف کی شکل میں، نہی عن المنکر کی شکل میں، دنیا کے اندر، ملک کے اندر قرآن کو بطور قانون نافذ کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ 3 لفظ ہیں۔ جو قرآن کو نافذ نہیں کرتا وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ آؤ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی وحی کو نازل کر دیتے، تورات کو اپنے وقت میں، انجیل کو اپنے وقت میں، اور آج کے دور کے اندر قرآن کو نافذ کر دیں، اللہ فرماتے ہیں لَآكَلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اتنی اللہ کی رحمتیں آئیں، آسمان سے بھی تم کھاتے جاؤ، زمین سے بھی خزانے لیتے جاؤ۔ تو اس لیے 5واں حق اس کو نافذ کرنا۔ پہلا حق قرآن پر، بولیے ذرا، قرآن پر ایمان لانا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا قرآن پر عمل کرنا، چوتھا قرآن کی تبلیغ کرنا۔